ناظرین گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ بڑا اہم ہے اور ایک مسلمان کو اس حوالے سے معلومات ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ پاک سب کو، تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کے حوالے سے سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جس نماز کا وقت گزر جائے وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جو قضا نماز ہے اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے نماز کے احکام میں ایک زبردست اور بہترین طریقہ بتایا گیا ہے، جس میں نمازیوں کی آسانی اور سہولت کے لیے کہ نمازی جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ آسانی کے ساتھ اور ایک دل جمعی کے ساتھ اپنی قضا نمازیں ادا کر لیں۔ تو اس حوالے سے کچھ تخفیفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ ایسی وہ چیزیں کہ جن میں کمی کی جا سکتی ہے اور اس کمی کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے پیارے دوستو، اس حوالے سے بڑی اہم اور بڑی زبردست یہ ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ لازمی دیکھیں اور اس حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو زندگی میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں اور نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ پیارے پیارے دوستو، قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے فرض، 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر عشاء کے جو واجب ہوتے ہیں۔ اس میں نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت کچھ اس طرح سے کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت نمازیں قضا ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک بار کہے۔ مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے۔ یعنی اگر آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں یا اپنی اس وقت کی ادا نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب تک اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک سبحان کی سین شروع نہ کرے۔ تو اسی طرح پیارے پیارے دوستو، جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائیے۔ یعنی جب رکوع میں اچھی طریقے سے پہنچ جائیں اس وقت سبحان کی سین شروع کریں اور جب سبحان ربی العظیم یعنی میم بھی مکمل پڑھ چکے تو اس وقت سر اٹھائیے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی ایسا ہی انداز اختیار کریں۔ اور دوسری تخفیف یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر الحمد کی جگہ پر فقط 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد رکوع کر لیجئے۔ مگر وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں یاد رکھیے گا ان میں اس طرح کا کوئی بھی نہیں کیا جائے گا۔ وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں وہ تینوں رکعتیں پر یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ پر صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ کہہ لیجئے۔ یعنی جب آپ اپنی آخری رکعت میں بیٹھیں گے اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تشہد بھی کہتے ہیں۔ تو قعدہ اخیرہ کے اندر جب آپ بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد آگے درود شریف اور دعا یعنی ربی جعلنی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آپ درود شریف اور ربی جعلنی کی جگہ پر اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ کہہ لیجئے اور سلام پھیر دیجئے۔ وتر کے اندر جو تخفیف ہے پیارے پیارے دوستو اس میں یوں ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ پر اللہ اکبر کہہ کر، یعنی جب ہم وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر قنوت کہتے ہیں، اس وقت تکبیر قنوت کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ جب ہاتھ دوبارہ باندھ لیں گے
تو اس کے بعد دعائے قنوت کی جگہ پر آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ ایک بار یا 3 بار پڑھ لیجئے۔ تو یوں پیارے دوستو آپ اپنی قضا نمازوں کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ قضا نمازوں کا اظہار کرنا یہ منع ہے، اور قضا نمازیں بھی ایسی جگہ پر ادا کریں کہ جہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ نہیں ہے، اگر آپ پبلک میں یا مسجد میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا انداز اس طرح کا اختیار کریے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ قضا جو ہوتی ہے یہ گناہ ہوتی ہے، نماز کو جو چھوڑتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کا اظہار یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمارے ذمہ نماز قضا ہیں، باقی ہیں، تو ہمیں جلد سے جلد مرنے سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور کامیابی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہی قبول کرنے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔